کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے؟ احتلام سے غسل ناقص ہو جاتا ہے، خاتون کا بھی اور مرد کا بھی۔ ایک حدیث میں خاتون نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، عرض کہ یا نبی اللہ، اللہ حیا نہیں فرماتا حق بات بیان کرنے سے، تو اگر کوئی خاتون پانی دیکھی تو کیا کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ غسل کرے۔ تو ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک اور صحابیہ تھیں، غالباً نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے کہا کہ تو نے خواتین کو بدنام کر دیا کہ خواتین کو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر بچہ خاتون کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ تو احتلام کا معاملہ مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتا ہے، تو دونوں پر اس وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کیونکہ اویئرنس اس مسئلے کی نہیں ہے، اس لیے صرف مرد حضرات ہی اپنے اوپر غسل کو لازم سمجھتے ہیں، خواتین کو بھی یہ مسائل شریعہ جو ہیں ان کو جاننا چاہیے۔ تو احتلام کی وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، غسل لازم ہو جاتا ہے صحبت کی وجہ سے۔ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شرمگاہ سے مس ہو گئی ہے تو تب بھی غسل لازم ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اذا مس الختان بالختان وجب الغسل، جب شرمگاہ سے مل جائے تو غسل لازم ہو جائے گا، فاعل اور مفعول دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ دوسری حدیث جس کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تجاوز الختان بالختان وجب الغسل، جب شرمگاہ سے متجاوز ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے اور دخول ہو جائے تو تب غسل لازم ہو جائے گا۔ تیسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وجب الماء بالماء، منی کے نکلنے سے، پانی کے نکلنے سے پانی لازم ہو جاتا ہے، یعنی خروج منی سے غسل لازم ہوگا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں علماء کا اور صحابہ کا جو متفقہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی دخول ہوگا، شرمگاہ سے مس ہوگی، داخل ہو جائے گا اس میں، تو پھر غسل لازم ہو جائے گا۔ صرف چھونے سے غسل لازم نہیں ہوتا اور انزال ہونا لازم نہیں ہے، لیکن اس میں درست رائے یہ ہے کہ اگر مس بھی ہو جائے تو احتیاطاً غسل کر لیا جائے، کیونکہ بہرحال اس کے متعلق احادیث موجود ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور 3 طرح کے نظریات تھے، تو سیدنا عمر نے اس وقت صحابہ سے کہا کہ تم اختلاف سے بچو، اگر تم نے ان مسائل میں اختلاف کرنا شروع کر دیا صحابہ النبی ہونے کے باوجود، تو تمہارے بعد تو اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اس وقت صحابہ نے پھر نبی علیہ السلام کی تمام احادیث جو آپ سے سنی ہوئی تھی موقع بموقع ان سب کو سنا اور ان سب کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ درست یہ ہے کہ جب شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو پھر غسل لازم ہو جائے گا اگرچہ انزال نہ ہو۔ اور بخاری اور مسلم کے اندر حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کہ یا نبی اللہ، ہمارا ایک دوست ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دخول ہو جائے تب بھی غسل لازم نہیں ہوتا جب تک کہ منی خارج نہ ہو، انزال نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات جب سنی تو فرمایا کہ جب میں اور یہ، حضرت عائشہ کی طرف توجہ کر کے فرمایا جب میں اور یہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہم غسل کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انزال نہ بھی ہو تب بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو احتلام سے اور صحبت سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ حیض اور نفاس کی حالت سے عورت فارغ ہو تب بھی اس پہ غسل لازم ہو جاتا ہے۔ آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو تو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ غسل کرے گا اور پھر شریعت کے باقی احکام بھی اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ میت کو غسل کروانے والا غسل کرے گا، اس کا غسل کروانا مستحب ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت موقدہ اور بعض ائمہ کے نزدیک واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور حدیث میں بھی واجب کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کے وقت، وارد ہونے کے وقت بھی غسل کرنا لازم ہے، سنت نبویہ ہے، مستحب بعض علماء نے اسے قرار دیا ہے۔ تو یہ تھے غسل کی بعض وجوہات۔ اب وضو کن کن چیزوں سے ختم ہوتا ہے؟ پہلی چیز بول و براز کا نکلنا، پیشاب یا پخانے سے آدمی اس کو حاجت ہوئی ہے تو اس سے اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہے مزی اور ودی کا نکلنا۔ منی کے نکلنے سے تو غسل لازم ہوگا، لیکن ودی اور مزی کے نکلنے سے وضو لازم ہوگا۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اس کا ترک بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی، آپ کے داماد بھی ہیں، ان کو مزی کا مسئلہ تھا۔ مزی یہ ہے کہ آدمی کو جب شہوت آئے تو ایک قطرے جو ہیں وہ اعلیٰ تناسل سے نکل آتے ہیں،
اسی طرح خاتون کو بھی معاملہ ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہا لیکن شرم حائل ہوئی اس رشتے کی وجہ سے جو میرا نبی علیہ السلام کے ساتھ. وہ رشتہ کیا تھا کہ حضرت علی داماد تھے اور نبی علیہ السلام آپ کے سسر تھے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں شرما گیا. میں نے ایک صحابی کو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ترغیب دی. وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی آدمی مزی دیکھے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا مزی کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوگا. ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے. اسی طرح خواتین کو اگر لیکوریے کی پرابلم ہے تو اس سے صرف اور صرف وضو لازم ہوگا, غسل لازم نہیں ہوگا. تو وضی اور مزی کی صورت میں صرف اور صرف وضو لازم ہوگا, غسل لازم نہیں ہوگا. اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے, منی مزی سے اور مزی سے اور ودی سے. دوسرا پیشاب اور پخانے کے خروج کے ساتھ ہی غسل لازم ہو جاتا ہے. ہوا کے خارج ہونے سے غسل لازم ہو جاتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بھی ہوا کی بو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ پھر غسل کرے. اچھا, بعض لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے شک ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو جب تک آواز نہ سنے, بو نہ سنے تو پھر وہ وضو نہ کرے. حالانکہ یہ حدیث اس طرح نہیں ہے, بلکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ جس کا پیٹ بیمار ہو, جس آدمی کا پیٹ بیمار ہو اور اس کے پیٹ میں گلوں گلوں اس طرح کی آوازیں آتی ہوں بیماری کی وجہ سے, آنتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے, معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے, گیس ہونے کی وجہ سے, تو اس کو گلوں گلوں کی آوازیں آتی ہیں, معدہ جو ہے وہ اس کا پیٹ آوازیں دیتا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, اسے شک گزرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو تو نہیں ختم ہو گیا. تو اس آدمی کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک وہ بو یا آواز محسوس نہ کرے اپنی نماز کو نہ توڑے. یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کا کوئی شک ہوا ہے, لیکن اگر صحت مند آدمی ہے اسے شک بھی گزرا ہے کہ یوں معاملہ ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا نیا وضو بنائے اور پھر نماز کی ادائیگی کرے. یہاں جو رائت ہے وہ صرف اور صرف بیمار آدمی کے لیے ہے. تو ہوا کے خراج سے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح اپنی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے, جیسے کہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو برہنہ چھو لو تو پھر وضو کرو. اس کے متعلق دو طرح کی حدیث ہیں, اسی لیے یہ مسئلہ علماء کے ہاں اختلافی ہے. پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شرمگاہ کو چھو لو تو پھر وضو کرو, اور دوسری حدیث ہے کہ صحابی نے اس کے یا نبی اللہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ تیرے جسم کا حصہ ہے, یعنی اس سے پھر وضو لازم نہیں ہوگا. ہم ان احادیث کو جب زیر مطالعہ لاتے ہیں تو دونوں احادیث میں ذرا سا خفیف سا باریک سا فرق ہے. وہ یہ کہ پہلی حدیث میں جو ذکر ہے کہ وضو لازم ہو جائے گا وہ ہے شرمگاہ کو براہ راست ہاتھ سے چھونا, درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو. جبکہ دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ وضو سے ختم نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ آدمی شرمگاہ کو چھوئے جبکہ کپڑا درمیان میں حائل ہو تو پھر اس کا وضو ختم نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ اس خفیف سے اختلاف کی وجہ سے اور فرق کی وجہ سے علماء کے ہاں مختلف ہی ہے, اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس سے وضو ختم نہیں ہوتا جبکہ بہت سارے کہتے ہیں کہ اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے. اور اصل میں اختلاف کی وجہ دونوں احادیث کے اندر جو ہلکا سا فرق ہے اس کو سمجھنے کی بنیاد پر ہے. جنہوں نے اس فرق کو احادیث کی تہ میں جا کر فرق سمجھ لیا وہ کہتے ہیں کہ برہنہ چھونے سے وضو ختم اور کپڑے کے ساتھ چھویا تو وضو ختم نہیں ہوگا. اور جو اس فرق کو نہیں سمجھ سکے سیاق و سباق کے بغیر انہوں نے حدیث کو لیا تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں وضو ختم نہیں ہوتا, اور بعض نے کہا کہ ہر صورت میں وضو ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح نقصید کے پھوٹنے سے, الٹی آنے سے, خون کے نکلنے سے بھی بعض علماء کے نزدیک وضو ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ سنن ابن ماجہ کی اور بلوغ المرام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ قول اور آپ کے صحابہ کا یہ عمل ہے کہ جس کو نقصیر آئے یا الٹی آ جائے تو وضو کر لیا کرے. جبکہ بہت سارے علماء کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ناقض وضو یہ عمل نہیں ہے, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں زخم آیا, خون بہتا رہا, لیکن آپ اپنی نماز ادا کرتے رہے. اسی طرح ایک صحابی کے متعلق منقول ہے بخاری اور مسلم میں کہ وہ مسجد نبوی میں یا پھر سرحد پر نماز ادا کر رہے تھے اور دشمن کا تیر وہاں پر ان کو لگا اور ان کا خون کافی سارا بہا اور وہ نماز ادا کرتے رہے. نبی علیہ السلام کو یہ ساری صورتحال بتائی گئی لیکن آپ نے ان کو نماز دہرانے کو حکم نہیں دیا اور یہ مسئلہ بیان نہیں کیا کہ خون کے نکلنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے, اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اگر الٹی آ جائے,
خون نکلے، نقصیر پھوٹے تو احتیاطاً وضو کر ہی لیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ تو یہ جو نواقض وضو ہیں یہی نواقض تیمم بھی ہیں، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیمم وضو کا قائم مقام بھی ہے اور غسل کا قائم مقام بھی ہے، اس لیے جو چیز غسل کو توڑے گی یا وضو کو توڑے گی وہ چیز تیمم کو بھی توڑ دے گی۔ اب تیمم صرف مٹی سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ ریت سے بھی کیا جا سکتا ہے، گرد و غبار مٹی کی ہو اس سے بھی کیا جا سکتا ہے، چونا وغیرہ جو مٹی کی جنس سے ہے اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ تو مٹی کی جنس میں جون جون سی چیزیں آتی ہیں یا جون جون سی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور ان کا تعلق گرد و غبار کے ساتھ اور ریزوں کے ساتھ ہے تو اس چیز کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق پر عمل فرمائے، احکام شریعت کو سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق پر عمل فرمائے۔ ایک آخری مسئلہ سماعت کیجئے کہ جو لوگ مسجد میں بعض اوقات سو جاتے ہیں یا پھر حالت اعتکاف میں ہوتے ہیں، اگر ان کو اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹنا چاہیے جب تک وہ تیمم نہ کر لیں۔ اور تیمم کا بہتر طریقہ یہ ہے کیونکہ جو قالین مسجد کے ہوتے ہیں یا صفیں ہوتی ہیں ان پر بھی ہلکی ہلکی گرد و غبار ہوتی ہے، اسی طرح دیواروں پر مسجد کی بھی گرد و غبار ہوتی ہے، تو وہاں ہاتھ مس کر کے وقتی طور پہ تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ مسجد سے باہر نکلنا جائز ہو جائے۔ کیونکہ جس جگہ پر آپ سوئے ہوئے ہیں مسجد کے حصے میں یا معتکف ہیں وہاں پر آپ کو یہ معاملہ لاحق ہو گیا ہے تو وہاں پر تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جتنے قدم مسجد سے چل کے باہر نکلیں گے وہ آپ کے لیے گناہ ہی شمار ہوگا جب آپ کو مسئلے کا پتہ ہوگا اور آپ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انسانی معاملات ہیں، کسی کو بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو ضرور یاد کریں کہ مسجد میں اگر سوئے ہوں یا معتکف ہوں دونوں صورتوں میں غسل لازم ہو جائے، احتلام کی صورت میں تو پھر تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلنا ہے اور غسل کریں پھر دوبارہ مسجد میں آ جائیں۔ اس سے اعتکاف پر روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وضو کرتے ہوئے مسح کیسے کرنا چاہیے؟ وضو کرتے ہوئے مسح کا جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کریں، اور آج کل کیونکہ ٹوٹی کا دور ہے تو ٹوٹے کا بہاؤ یعنی پانی جو ہے اس کو بند کریں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ دونوں ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد انگوٹھے اور شہادت کی دونوں انگلیاں الگ کر لیں، 3 انگلیاں ان کا جو اندرونی حصہ ہے تلی والا حصہ ہے وہ اس کو مس کرنا شروع کریں اپنے بالوں کے سامنے والے حصے سے، جہاں سے پیشانی سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے مس کرنا شروع کریں اور پورے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر بچھا لیں، مس کرتے ہوئے جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں وہاں پر جائیں، وہاں پر جانے کے بعد اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے واپس آئیں اسی جگہ پر جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا۔ دونوں شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے اندر ڈالیں اور انگوٹھے سے کانوں کے باہر مسح کریں، تو یہ مسح کا سنت طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ پانی کا تر کر کے اپنے ماتھے کے اوپر سر کے اوپر رکھ لیں گے آپ کا مسح تب بھی ہو جائے گا، لیکن جو سنت مسح ہے وہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، دونوں ہاتھوں سے کیا جائے، دونوں ہاتھوں کو تر کیا جائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مس کرنا شروع کیا جائے پیشانی کے بالوں سے لے کر گردن کے بالوں تک، اور پھر وہاں سے ہاتھوں کو واپس لایا جائے اسی جگہ پر جہاں سے مسح شروع کیا تھا، شہادت کی انگلی کانوں کے اندر اور انگوٹھے جو ہے وہ کانوں سے باہر۔ کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے؟ احتلام سے غسل ناقص ہو جاتا ہے، خاتون کا بھی اور مرد کا بھی۔ ایک حدیث میں خاتون نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، عرض کہ یا نبی اللہ، اللہ حیا نہیں فرماتا حق بات بیان کرنے سے، تو اگر کوئی خاتون پانی دیکھی تو کیا کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ غسل کرے۔ تو ساتھ نبی علیہ السلام کی ایک اور صحابیہ تھیں، غالباً نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے کہا کہ تو نے خواتین کو بدنام کر دیا کہ خواتین کو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر بچہ خاتون کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ تو احتلام کا معاملہ مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتا ہے، تو دونوں پر اس وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کیونکہ اویئرنس اس مسئلے کی نہیں ہے اس لیے صرف مرد حضرات ہی اپنے اوپر غسل کو لازم سمجھتے ہیں،
خواتین کو بھی یہ مسائل شریعہ جو ہیں ان کو جان